کلپ نمبر 444۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ ترجمہ، اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافقین اس پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے دین و ملت پر ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ براہ تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، تقیہ کرنا منافقوں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 2، جب عمل قول کے مطابق نہ ہو تو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مسلمان دو طرح کے ہیں، حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان، یعنی دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے، دینی نہ تھے، اس لیے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیا، لیکن وہ اللہ عز و جل کے نزدیک مومن نہ تھے۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ، کہ یہی معنی ہے، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جاتی۔ یعنی منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس سے کسی پناہ گاہ، غار یا کہیں سما جانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پر قادر ہوتے تو بہت جلد ادھر پھر جاتے، کیونکہ بزدل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقوں میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے۔ شان نزول، یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرقوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل و بنیاد ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی فعل شریف پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ فتنوں سے متعلق دو احادیث۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے نجد میں؟ ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ عز و جل ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا۔ نمبر 2،
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمر اور کم عقل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور جب تم انہیں پاؤ تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ جو ان سے جنگ کرے گا اور انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہو جانا اور نفع نہ ہونے کی صورت میں ناراض ہو جانا منافق کی خاص علامت ہے۔ ایسا آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے نفس پر ایمان لایا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتا رہے تب تک راضی خوش ہیں، اور جب فائدہ ملنا بند ہو جائے تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دی جائیں۔ آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش اور راضی ہو اور تعریفیں کرے، اور فائدہ ختم ہو جانے پر سلام لینا گوارا نہ کرے، تو یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے، اور افسوس کہ فی زمانہ اسی طرح کی صورت